سب سے پہلا نیا سال آیا نا تو ایک نیا انقلاب. اور نیا انقلاب کیا ہے کہ ہمارے پاس جو کلمہ ہے نا وہ زبان پر ہے, اس کو دل میں اتارو. ایک یقین میرے دوستو, یقین بناؤ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے. بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ ایک واقعہ سنو, میری ماں بہنیں بھی سنے, بخاری کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے. آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ آخر ناممکن کو ممکن بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. میرے پیارو, مدینہ منورہ میں, بولو مدینہ منورہ میں ایک عورت جس کا رنگ روپ جو ہے نا, یعنی مطلب وہ کالی کلوٹی اور بوڑھی حبشن, جس کو کیا کہتے ہیں, حبشہ کے رہنے والی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ حبشن کہتے ہیں. وہ کالی کلوٹی عورت, وہ روز حضرت عائشہ کے پاس آوے. حضرت عائشہ ہماری ماں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, اور یہ بخاری کی روایت ہے. وہ روز حضرت عائشہ کے پاس آوے اور حضرت عائشہ کو آ کر کیا کہے معلوم؟ حضرت عائشہ کو کہے وہ ہار والا دن, ہار گلے میں پہنتے نا, گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ ہار ہی بولتے نا. ہاں, جو ہار گلے میں پہنتے نا, وہ آ کر حضرت عائشہ کو کیا کہے معلوم؟ وہ ہار والا دن بہت عجیب تھا, ہار والا دن بہت عجیب تھا. اب حضرت عائشہ اپنے کام دھام میں رہے تو حضرت عائشہ کوئی جواب نہ دے, ہاں ہاں ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہاں. کیونکہ حضرت عائشہ دیکھیے کہ بیچاری بوڑھی اماں ہے اور روز آ کر ایک ہی بات, وہ ہار والا دن بہت عجیب تھا, وہ ہار والا دن بولو بہت عجیب. ایک دن حضرت عائشہ بیٹھ گئی, کہا مجھے بتا وہ کیا ہے, وہ تیرا ہار والا دن کیا ہے؟ کیونکہ روز تو آتی ہے اور ہار والا دن بہت عجیب ہے, ہار والا دن بہت عجیب. تو وہ ہے کیا؟ وہ جو عورت آئی تھی نا, بھلے کالی تھی, کلوٹی تھی, حبشن تھی, وہ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی کہ یہ مدینہ میں ایک جگہ نوکرانی تھی. بولو کیا تھی؟ وہ زمانے میں لونڈی باندی ہوتی تھی. کہا میں نوکرانی تھی, 20 سال سے زیادہ گھر میں نے کام کیا, برتن مانجنا, کپڑے دھونا, جھاڑو دینا, گھر کی صفائی کرنا, پوتا کرنا. کہا 20 سال سے زیادہ میں نے وہاں کام کیا. اور وہ کہنے لگی کہ گھر میں ایک چھوٹی بچی تھی, وہ بھی ماشاءاللہ بڑی ہوتی گئی, بڑی ہوتی گئی, بڑی ہوتی گئی, وہ بھی 20-21 سال کی ہو گئی اور اس کے شادی کا معاملہ گھر میں چلنے لگا اور شادی طے ہو گئی. بولو شادی طے ہو گئی. اور بس ایسا تھا کہ آج ہے اور کل شادی کا دن ہے. بولو کل شادی کا دن ہے. تو کہتے ہیں وہ لڑکی کے جو اماں ابا تھے نا, انہوں نے اپنی بیٹی کے واسطے ایک ہار بنایا. بولو اپنی بیٹی کے واسطے, اور کہا اتنا ہار, ایسا ہار کہ پورے مدینے میں ایسا قیمتی ہار نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں سونا بھی لگا ہوا, چاندی بھی لگی ہوئی, ڈائمنڈ بھی لگا ہوا, قیمتی پتھر بھی لگے ہوئے. وہ ایک ہار بنایا اور کہتے ہیں کہ وہ ہار انہوں نے ایسا میز پر رکھا. وہ زمانے میں جو بھی ٹیبل ہوگا وہ ٹیبل پر رکھا. اب وہ سب رشتے دار گھر میں آ رہے, آپ کو معلوم ہے شادی کے دنوں میں گھر میں آنا جانا, آنا جانا, تو وہ گھر میں لوگ آ رہے جا رہے, آ رہے جا رہے. کہتے ایک وقت ایسا آیا کہ کل وہ بچی کا نکاح ہے. بولو کل وہ بچی کا, اور سب لوگ پوری فیملی ایک کمرے میں ہے اور یہ کہہ رہی میں کمرے میں جھاڑو دے رہی ہوں, سامنے وہ میز ٹیبل ہے, اس کے اوپر کیا ہے. اچھا, وہ زمانے میں ایسے بڑے بڑے گھر تو ہماری طرح نہیں ہوتے تھے. وہ خود کہتی ہے, وہ کالی کلوٹی عورت کہتی ہے کہ میں نے چیل کو دیکھا. چیل ایک پرندہ, بولو چیل ایک پرندہ, جس کو انگریزی میں ایگل کہتے ہیں. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایگل. عربی میں اس کو حدیہ, عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حدیہ. کہا میں نے ایک حدیہ کو دیکھا, ایک پرندے کو دیکھا, وہ ایسے گھر میں آیا, دیکھو میرا ہاتھ دیکھ رہا ہے, وہ گھر میں آیا 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 اور اپنی چونچ میں وہ ہار کو اٹھایا اور اڑ گیا. وہ کہتی میں جھاڑو دیتے دیتے میں نے کہا اے اے رک جا رک جا, بہت قیمتی ہار ہے, ارے اس میں سونا ہے, اس میں چاندی ہے, لیکن وہ سننے والا, ارے بولو پرندہ سننے والا, وہ لے کے یہ جلدی سے آپ کے سارے فیملی والوں کو بلایا. کہا وہ ہار, وہ پرندہ, وہ سارا فیملی کہے آج تک پرندہ نہیں اٹھایا, نے آج پرندہ ہار اٹھا کے لے گیا. کہا کوئی پرندہ ورندہ نہیں اٹھایا, تو چور ہے, تو نے چوری کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں جب بھی چوری ہوئے نا, اشارہ کس کی طرف جاتا ہے؟ کام کرنے والی یا کام کرنے والا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے میرا بیٹا چور ہے یا میری بیٹی چور ہے یا میری بہو چور ہے یا میری بیوی نے چوری کیا. ہمارا مینٹلٹی ہے کہ سیدھا ہمارا اشارہ جائے گا گھر میں کام کرنے والی کون, گھر میں کام کرنے والا کون. اب پورا گھر جمع ہوا ہے. اس نے کہا, وہ بیچاری نے کہا میں اب چوری کروں, 20 سال سے زیادہ میں تمہارے گھر میں رہی, کبھی بغیر پرمیشن کے میں نے ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا, میں اتنا کیوں, اور میں ہار کا کیا کروں گی, میں بوڑھی عورت ہار کا کیا کروں گی, 60 سال سے زیادہ میری عمر ہے, میں ہار کا کیا کروں گی. اور اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا, وہ زمانے میں جو بھی قسمیں کھانی تھی وہ قسمیں کھائی اور کہا نہیں میں نے ہار بار نہیں لیا, اور میں بچی کا ہار لوں گی, جو بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں میں بڑا کیا اور اس کا نکاح ہونے والا, کل بیٹی گھر سے رخصت ہونے والی, اس کا ہار میں لوں گی. لیکن گھر والوں نے مانا نہیں اور اس کو مارنا شروع کر دیا. وہ, اور بخاری کی روایت اگر نہیں ہوتی تو میں نہیں کہتا, وہ عورت کہتی اتنا مجھے مارا کہ میری شرمگاہ کو بھی تلاش کیا,
اتنا مارا کا پورا بدن ادھیڑ دیا، کپڑے پھاڑ دیے، یہاں تک کہ میری شرمگاہ کو بھی تلاش کیا۔ سوچو عورت پر کیا گزری ہوگی۔ وہ کہتی مار مار کے جب سب لوگ چلے گئے، کوئی ہاتھوں سے، کوئی لاتوں سے، کوئی پاؤں سے، کوئی لکڑی سے، بولے جتنا جس کو مارنا تھا مارا، پورا بدن لہو لہان کیا۔ وہ عورت حضرت عائشہ کو کہہ رہی نا، وہ تو حضرت عائشہ کو کہہ رہی، کہتی میں گھر کے کونے میں جا کے بیٹھی اور بیٹھ کر میں نے کہا میں چور نہیں ہوں، کون بولے گا؟ میں چور نہیں ہوں، کون بولے گا؟ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی یہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کوئی تو ہوگا نا جس نے پیدا کیا، کیونکہ یہ انسان تو پیدا۔ پھر اس نے زمین کی طرف دیکھا، کہا یہ زمین، یہ بھی کوئی تو پیدا کیا ہوگا نا، کیونکہ ہماری طاقت میں تو آسمان کو پیدا کرنا نہیں، زمین کو پیدا کرنا۔ وہ گھر کے کونے میں کہتی ہے یہ مدینے میں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ انسان نے تو پیدا نہیں کیا، کوئی تو ہے نا جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ اور یہ جو سمندر ہے، دریا ہے، موجیں مارتا ہے، بارش کا پانی آتا ہے جاتا ہے، کوئی تو ہے۔ بس وہ گھر کے کونے میں کوئی ہے، جو ہے وہ بتا دے کہ میں چور نہیں ہوں، میں چورنی نہیں ہوں، میں نے چوری نہیں کی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ لیکن یہ لوگ تو کوئی نہیں مانے گا، کوئی انسان نہیں مانے گا۔ کوئی ہے جو سب کچھ بنانے والا ہے، وہ بتا دے کہ میں چورنی نہیں ہوں۔ اور سچ بتاؤ، یہ آسمان بنانے والا کون ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا نا، ہاں میں بوٹاد والوں کو کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے کبھی آسمان کی طرف دیکھ اور صرف اتنا سوچ کہ اسے بنانے والا کون؟ اللہ۔ اچھا صرف بنایا نہیں، چاند، سورج، ستارہ، تارے لانے والا کون؟ اچھا، اور اللہ نے کیا پیاری بات کہی معلوم؟ آسمان کو دیکھ، پورے آسمان کو دیکھ، اس میں کہیں بھی ہول، سوراخ، کوئی کانا، کوئی ہول، کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس میں سوراخ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب چاہتا ہوں وہیں سے پانی برسا دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں زمین کو دیکھ لے جس پر ہم بیٹھے ہیں، یہ تو ہماری بوٹاد کی زمین ہے۔ آؤ، کتنے لوگ زمین کے بارے میں لڑتے ہیں اور خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ خالی ناپ کے دیکھ لے کہ میں نے کتنی زمین بنائی ہے، تو ناپتے ناپتے تھکے گا مگر میری زمین ختم نہیں ہوگی، بولو سبحان۔ اور کہتے ہیں زمین اور نیچے پانی، بولو زمین کے نیچے پانی، زمین یوں ہل رہی تھی۔ اللہ کہتے ہیں میں وہ اللہ جس نے پہاڑوں کو اوپر لے کر آیا کہ زمین نے ہلنا بھی بند کر دیا۔ بولو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ بولو نہیں، سب ساتھ میں بولیں گے، بولو یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ واقعہ یاد رکھنا، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن میں پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر۔ کاش میرے دوستو قرآن پڑھو، قرآن نے کیسا منظر کھینچا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ذرا دیکھ لے، پورا مجمع بولے نا آسمان بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان کے اندر چاند، تارے اور سورج لانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان میں سوراخ نہیں رکھنے والا کون؟ اللہ ہی۔ پھر بھی آسمانوں سے پانی برسانے والا کون؟ اللہ ہی۔ زمین کو کہاں سے کہاں تک پھیلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ زمین کے نیچے پانی رکھنے والا کون؟ اللہ ہی۔ زمین ہچکولے کھانے لگے، بڑے بڑے پہاڑوں کو لانے والا کون؟ وہ بیچاری عورت کونے میں کہتی ہے، سب میرے کو چور نہیں بولتے نا، اور سب بولتے ہیں میری شرمگاہ کو بھی تلاش کیا، مجھے بہت مارا۔ وہ کونے میں معلوم ہے وہ کیا کرتی معلوم؟ کہتی میں دھیرے سے اٹھی، کونے سے اٹھی، میرے سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، میرے یہاں سے خون بہتا تھا۔ کہتے میں سوچی کہ جا کے فیملی والے کو جا کے بولوں کہ میں نے نہیں چوری نہیں کی۔ کہتے میں اٹھی، سب کے سب واپس میرے روم میں آ گئے اور مارنے کے ارادے سے آئے کہ یہ اٹھی کیسا واپس؟ کہتے مارنے کے ارادے سے آئے کہ اچانک سب نے دیکھا وہی چیل، بولو وہی چیل، وہی ایگل، وہی پرندہ جس کو عربی میں ہدیہ کہتے۔ بخاری کی روایت ہے کہ یوں آیا، اپنے چونچ میں سے وہ ہار کو چھوڑا، ہار ایسے نیچے آ کے گرا۔ اب سب کو مارنے آئے تھے واپس، سب نے دیکھا، اب سب پانی ہو گئے۔ ارے ہو ہی جاوے نا پانی۔ یہ تو معاملہ کھل کے آ گیا کہ عورت نے چوری، ہم نے تو بیکار کا اتنا مارا کہ مرنے کے قریب آ گئے اور واپس مارنے آئے۔ تو جو گھر کا جو مالک تھا نا، اس نے کہا مار لیا، مارنا تھا اتنا مارا، غلط کیا ہم نے، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں کرنا، بس مجھے یہاں سے چھٹی دے دو، اب مجھے کام نہیں کرنا، یعنی مجھے آزاد کر دو۔ وہ زمانے میں کیا بولتے تھے؟ مجھے آزاد کر دو، اب مجھے کچھ نہیں کرنا، کام وام یہاں پہ نہیں کرنا۔ کیا میں نے 20 سال میں نے کپڑے دھوئے، آپ لوگوں کو اپنا سمجھا، یہ بیٹی جو بیٹھی ہے نا، اس کے ہار کو اپنا ہار سمجھا تھا، بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا تھا، لیکن آپ لوگوں نے بہت مارا میرے کو، اور مارا
کیا کیا غلطی تھی کہ میرے کپڑے اتار کے شرمگاہ کی تلاش لی تم لوگوں نے؟ کہا مجھے بس چھوڑ دو. گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی. وہ باہر آئی, باہر آ کر کہتی ہے کوئی ہے جس نے وہ چیل کو واپس بھیجا. کس کو واپس بھیجا؟ اور یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بھی بنایا ہے, زمین کو بھی بنایا ہے, پہاڑوں کو, کیونکہ میں نے انہی کو مانگا تھا, ان سے ہی مانگا تھا. تو کوئی صحابی مل گئے. وہ پوچھا اس عورت کو لہو لہان دیکھا؟ وہ صحابی نے کہا کیا ہوا, کیا لہو لہان کیا؟ اس عورت نے اپنی پوری داستان بتائی. وہ صحابی نے کہا میرے گھر چل, سارے زخموں کو دھو اور ایک کام کر, محمد کے پاس جا, زخم بھی دھل جائیں گے, دل بھی دھل جائے گا. بولو سبحان اللہ. کس کے پاس چلی جا؟ محمد کے پاس. وہ کہنے لگی کون محمد؟ وہ تو گھر کی نوکرانی تھی. کہا کہ محمد ایسے ایسے, اور وہ اسی اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ نے ساتوں آسمانوں کو, ان کے پاس جو قرآن آیا اس میں سب ذکر ملتا. بس وہ اپنے زخموں کو دھو کے سیدھے محمد کے دربار میں گئی. ہمارے نبی نے دور سے دیکھا تو فرمایا بہت مارا تجھے, بہت مارا, لیکن صحیح جگہ پر تو آ گئی ہے, صحیح جگہ پر تو آ گئی ہے. بس وہ آئی اور اس نے جب قرآن پاک کی آیات کو دیکھا, ہمارے نبی کی زبان مبارک کو دیکھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھا, تبلیغ کو دیکھا, وہی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن اس نے جو حضرت عائشہ کو بات, کیونکہ واقعہ تو کس کو سنا رہی تھی؟ حضرت عائشہ کو. ہار والا واقعہ ہو گیا نا, ہار والا واقعہ. لیکن اب اس نے جو حضرت عائشہ کو کہا نا, وہ ہم کو, ہمارے دل کو جھنجھوڑتا ہے. وہ عورت نے, وہ کالی کلوٹی حبشن عورت نے حضرت عائشہ کو کیا کہا؟ میں نے اس وقت اللہ کو پکارا جب میں اللہ کو پہچانتی بھی نہیں تھی. بولو, میں نے اس وقت اللہ کو پکارا, آسمانوں کو دیکھ کے, زمینوں کو دیکھ کے, رات اور دن کو دیکھ کے, پہاڑوں کو دیکھ کے, سمندروں کو دیکھ کے, میں نے اللہ کو پکارا. اس وقت میں اللہ کو مانتی نہیں تھی, لیکن میں نے بغیر مانے پکارا. اس نے ناممکن کو ممکن کر کے بتایا. جو چیل اڑ کے چلی گئی تھی وہ چیل واپس آنے والی, لیکن اس اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دیا. تو عورت کہتی ہے عائشہ, او اماں عائشہ, جو اللہ کو نہ مانے لیکن جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھاوے وہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے, تو جو زندگی بھر کلمہ پڑھنے والا ہوگا اللہ اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا. بولو سبحان اللہ. یعنی ہمارا بوٹاد والوں کا مرتبہ کہاں سے کہاں تک ہوگا میرے پیارو, کہ جو یقین نہ کرے اس کو اللہ ناممکن کو ممکن بناتا, تو یقین کرنے والے کے لیے اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن شرط ہے کہ یقین ہوئے. کرنے دھرنے والا کون؟ آج تو ہم کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے, اس کو بولے گا, اس کو بولے گا. یہ ہماری ماں بہنوں کو آپ نے دیکھا, ماں بہنوں کو دیکھا, اگر وہ گھر میں پریشان ہے, حافظ عبد القیوم صاحب اپنے شوہر, میں نہیں کہتا ہوں کہ پریشان نہیں ہو سکتا, بیچاری دکھیاری ہو, اپنے شوہر سے دکھی ہو, اپنی ساس سے دکھی ہو, اپنے دیورانی جیٹھانی سے دکھی ہو, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جہاں شوہر گھر میں سے باہر نکلا, اس نے اٹھایا کیا اٹھایا؟ موبائل. سیدھے اپنی ماں کو, ماں میری قسمت پھوٹی تھی, ماں کیسے گھر میں آ گئی. وہ بھی وہاں پہ روتی, ہاں ہماری غلطی ہو گئی کہ تیری ماں شادی کروا دی. اور پھر وہ بولے گی میرا شوہر ایسا, نے میری ساس ایسی, نے میری دیورانی ایسی, نے میری جیٹھانی ایسی, یہ یاد ہو رہی ہے, وہ یاد ہو رہی ہے. پرابلم حل ہو گیا, پرابلم حل ہو گیا. وہاں سے ماں نے کوئی چمتکار بتایا, بولو نا, وہاں سے ماں نے کوئی چمتکار بتایا, وہ وہاں روئی, یہ یاد ہوئی, پرابلم حل, پرابلم کا سولوشن. کتنے بوڑھے بوڑھے بھی دیکھا ہوگا آپ نے, وہ کیا کرتے معلوم ہے, باقاعدہ مولانا نماز پڑھنے آئیں گے, ظہر کی سنت پڑھے گا, بولو سبحان اللہ, فرض نماز بیچارہ بوڑھا پڑھے گا, کرسی پر پڑھے گا, لکڑی کا ٹیک لگا کے پڑھے گا, بولو پڑھے گا, پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے گا, پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے گا, پھر قرآن پڑھے گا, پھر منزل پڑھے گا. اب جب یہاں سے مسجد سے نکلے گا اور دوسرا بھی کوئی ملے گا, شروع, میرا بیٹا کنٹرول کے باہر ہو گیا, اور بہو تو جادو کرتی, جادو. اس نے تو بیٹے کو ایسا کنٹرول کیا ہے کہ ہم بڈھا بڈھی کو پوچھتے ہی نہیں ہے. میں بوڑھا, میرے کو کھانے کا نہیں پوچھتے, میرے کو شوگر دوا کا نہیں پوچھتے, اور وہ میری بیوی کو بھی نہیں پوچھتے, پورا دن ہمارے گھر. اچھا بتاؤ, اس نے بوڑھے نے دوسرے بوڑھے کو کہا, ہو گیا پرابلم حل ہو گیا, بلکہ بوٹاد میں تماشا ہو گیا. اب یہ بوڑھا جا کے کس کو بولے گا؟ اپنے گھر میں بولے گا, وہ گھر والے دوسرے کو بولیں گے, وہ تیسرے کو بولیں گے. یہ ظہر کی نماز کا واقعہ ایک گھر میں تھا, عصر کی نماز میں یہی واقعہ 100 گھر کے اندر شروع ہو جائے گا. لیکن پرابلم حل ہوا, پرابلم حل ہوا. پرابلم کس سے حل ہوگا؟ وہ کالی کلوٹن عورت نے ہم کو بتایا. پرابلم کس سے حل ہوگا؟ اس نے وہ جو کالی عورت ہے اس نے کس سے مانگا؟ اس نے گھر والوں کو کہا کہ نہ میرے کو معاف کر دو, ایسا کہا. اس نے کہا کہ نہ یہاں کے بڑے بڑے وڈیلوں کو بلاؤ. اس نے یہ کہا کہ مدینے کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاؤ اور بتاؤ کہ میں چورنی نہیں ہوں, میں نے چوری نہیں کی ہے. اس نے کس سے مانگا؟ جبکہ یقین نہیں تھا پھر بھی مانگا. اللہ نے ناممکن کو ممکن بنایا. ہم بھی اگر اسی اللہ سے مانگے تو. اور میرے دوستو, یہ محرم کا ایک ایک واقعہ بتاتا ہے
کرنے دھرنے والا کون؟ ہاں آپ محرم میں آ جاؤ، محرم شروع ہے، ہاں ہیپی نیو ایئر، ہمارا نیا سال شروع ہوا، ہم نے قدم رکھا، ایک ہی آواز آئی، لا الہ، نہیں آ رہی آپ برابر نہیں بول رہے، بولو نا لا الہ، اور اللہ کا ہے یہ بوٹاد والا، اللہ کا ہے۔ دیکھا کسی نے بوٹاد میں اللہ کو دیکھا؟ ارے ہاں یا نا بولو نا، یہ تو ایسا بیٹھے جیسا میں نکاح قبول کروانے بیٹھا تھا۔ سیدھا سیدھا بولو، اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، کل دیکھیں گے؟ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کوئی آنکھ میرے کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ نے قرآن میں 7ویں پارے میں فرمایا کسی آنکھ میں بولو طاقت نہیں کہ وہ کس کو دیکھے۔ اللہ کہتے میں سب کو دیکھتا ہوں، اللہ کہتے میں سب کو، کیا فرمایا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، میری بندیاں، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے درندہ ہو، چرندہ ہو، پرندہ ہو، اللہ فرماتے کسی آنکھ میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرے، لیکن اللہ فرماتے میں سارے بندوں کو دیکھتا ہوں۔ بولو دیکھنے والا کون؟ تو اللہ ہے کہاں جب نظر ہی نہیں آتی اللہ؟ جب نظر ہی نہیں آتی اللہ تو اب سوال ہوتا ہے، وہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا اللہ کہاں ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اللہ تو نظر نہیں آئیں گے۔ بولو اللہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس صحابی نے کہا بھلے اللہ نظر نہیں آوے لیکن اللہ قریب ہے کہ دور ہے؟ میں دیکھو جیسے یہ بیٹھے ہیں، یہ میرے، ارے بولو نا میرے، اور وہ جو وہاں بیٹھے وہ میرے دور ہے۔ تو مطلب اللہ ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گاؤں کا رہنے والا، میرے کو معلوم ہے اللہ ہے، نظر مگر قریب ہے کہ دور ہے؟ ہمارے نبی نے بولو کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے کہا آپ جواب مت دو، اللہ نے خود جواب دے دیا ہے۔ اللہ نے خود، آج پورے بوٹاد کو معلوم ہو جائے گا اللہ کا جواب کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے۔ دیکھو اللہ کیا جواب دے رہے، پڑھو میرے ساتھ، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اگر کوئی بھی میرا بندہ، کوئی بھی مخلوق میرا ایڈریس پوچھے، اللہ فرماتے میرا ایڈریس یہ ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ فرماتے لوگ دور ہوں گے مگر میں دور نہیں، میں، آواز سے بولو میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہے۔ اور اللہ کیسے ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، اللہ ابھی بھی بلند آواز سے بولو اللہ۔ تو اب سوال ہوتا ہے اللہ قریب ہے، کتنے قریب؟ یہ 1 قدم، یہ 2 قدم، وہاں کوئی بیٹھا ہے میرے سے 4 قدم، کوئی وہاں بیٹھا ہے میرے 10 قدم، تو اللہ کتنے قدم آپ قریب ہے؟ 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، 4 قدم۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرے بارے میں مت پوچھ میں کتنا قریب ہوں، تیرے سینے میں، تیرے ہارٹ میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ اتنی قریب نہیں، اس سے زیادہ میں تجھ سے قریب ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے سینے میں، تیرے ہارٹ میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا اللہ اس سے بھی زیادہ۔ میرے پیاروں آج یقین بنا لو نا، آج دیکھو نیا سال ہے، نیا انقلاب ہے، آج جاتے جاتے ہم کو 3 کام کرنے کے، ٹوٹل کتنے کام کرنے کے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنے کام؟ جس میں پہلا کام یہ یقین بنانا ہے کرنے دھرنے والا کون؟ ہمیں معاف کرنے والا کون؟ میرے دوستو یہ محرم، بولو یہ کون سا مہینہ؟ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، کس کو؟ اللہ نے حضرت آدم کو کیسے پیدا فرمایا معلوم ہے؟ پہلے حضرت آدم کا اسٹیچو بنا، بولو حضرت آدم کا، آپ نے اسٹیچو تو دیکھا ہوگا نا یہاں بوٹاد میں، ارے ہاں یا نہیں؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کا اسٹیچو بنایا، پھر اللہ نے روح ڈالی، بولو اللہ نے روح ڈالی، حضرت آدم تیار، بولو حضرت آدم تیار۔ یعنی ہم لوگوں کا کیسا، پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، حضرت آدم کو بچپن آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے پورا اسٹیچو بنایا جوان،
اور اللہ نے روح ڈالی، حضرت آدم تیار ہو گئے. بولو حضرت آدم تیار. اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت آدم کو تیار کیا اور پھر میں نے اس میں روح ڈالی، حضرت آدم میں جان آ گئی. بولو سبحان اللہ. چلو حضرت آدم مطلب بچپن ملا، ہماری طرح چیچی چوچو کچھ بھی نہیں. سیدھے حضرت آدم کیسے پیدا ہوئے؟ ارے بولو نا کیسے پیدا ہوئے؟ جوان. اور کیسے جوان؟ نہ ماں نہ ابا. حضرت آدم کی اماں کون؟ ماں کون؟ کوئی نہیں. ابا کون؟ حضرت اللہ نے اپنے روح ڈالی، حضرت آدم پیدا ہو گئے. نہ ماں نہ ابا نہ کوئی خاندان نہ کوئی عشیرہ، کچھ نہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ آدم جاؤ جنت میں جاؤ. آہا، پیدا ہونے کا اور کہاں چلے جانے کا. ہمارے ساتھ ایسا ہوا، کتنے پاپڑ بیل رہے ہیں پیدا ہونے کے بعد سے، کیا کیا حالات آ رہے ہیں. حضرت آدم تو یہاں پیدا اور سیدھے جوانی، اور جوانی کے ساتھ سیدھے جنت. اللہ نے فرمایا آدم جنت تمہاری، کھاؤ پیو رہو رہو جنت میں رہو. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا آدم کیسا جنت میں، کیسا معاملہ کیسا؟ حضرت آدم نے کہا اللہ جنت تو جنت ہے. بولو سبحان اللہ. آرام ہی نہیں بولو نا آرام ہی. لیکن ایک پرابلم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ نے فرمایا کیا پرابلم ہے؟ الون. نہیں سمجھے انگریزی؟ کیا؟ اکیلا. اکیلا ہو. اللہ نے کہا اچھا اکیلے ہو. اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا. بوٹا میں سب کو اس عورت کا نام معلوم ہے. بولو حضرت ہوا. بولو کون؟ حضرت ہوا. اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب سے آدم تم ہسبینڈ اور حضرت ہوا وائف، اور نکاح پڑھانے والا میں خود. نکاح پڑھانے والا کون؟ کیا نکاح ہوا ہوگا؟ بولو نا کیا نکاح. جس کا پڑھانے والا کون؟ اللہ. اور پوری دنیا میں مرد ہے تو ایک ہی ہے. کون؟ آدم. عورت ہے تو ایک ہی ہے. بولو کون؟ حضرت ہوا. اور رہتے کہاں ہیں؟ جنت میں. اور نکاح پڑھانے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم جاؤ تم شوہر بن گئے، جاؤ ہوا تم بیوی بن گئی، اور جنت تمہارے واسطے ہے. کھاتے رہو پیتے رہو آرام سے گھومتے رہو. آپ کو معلوم ہے نکاح پڑھانے والا کون؟ اللہ نے جب نکاح پڑھا دیے نا تو حضرت آدم ہسبینڈ. ارے ہاں بولو نا. آپ تو اتنے دکھی ہو کہ ہسبینڈ کا نام سن کے آپ کے چہرے چڑھ جاتے ہیں بھائی. یہ ہم بوٹاد میں پہلی مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حافظ عبد القیوم یہی ہوا. جب بھی میں میاں بیوی کی بات کرتا ہوں ایسا منہ چڑھا کے دیکھتا ہے میرے کو آنکھ نکال نکال کے. بھائی حضرت آدم کو ہسبینڈ میں نہیں بنایا. کون بنایا؟ اللہ. بیوی حضرت ہوا کس نے بیوی بنایا؟ اللہ. نکاح کس نے پڑھایا؟ آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں. جب نکاح ہو گئے نا تو حضرت آدم اٹھے کس کے پاس جانے کے لیے؟ دیکھو پھر ٹینشن میں آپ لوگ میرے کو بھلا دو گے. حضرت آدم اٹھے بھائی کس کے پاس جائیں گے؟ ایک ہی تو عورت ہے. کون؟ جا. تو اللہ نے کہا نہیں 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 نہیں. اللہ نے کہا نہیں. تو حضرت آدم نے کہا اللہ میری بیوی ہے، نکاح تو آپ نے پڑھایا ہے. اللہ نے کہا مہر دے دو پھر جاؤ. مہر سمجھتے ہو نا؟ مہر. مہر دے دو پھر جاؤ. تو حضرت آدم کیا دوں مہر میں کیا دوں؟ کیونکہ جنت میں جتنا میرا ہے اتنا ان کا بھی ہے. اگر میں نے یہ کہا یہ 10 درخت ہوا تیرے تو ہوا کہے گی وہ 20 تیرے. یہ جنت تو دونوں کی ہے. اب حضرت آدم سوچے کیا دینے کا. کہا اللہ تو کہتا ہے مہر دینے کا مگر کیا دوں کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی آنے والے. بولو سبحان اللہ. میرے آخری پیغمبر آنے والے. بولو سبحان اللہ. نام ان کا محمد ہوگا. بولو سبحان اللہ. وہ مصطفیٰ ہوں گے، مرتضیٰ ہوں گے، مجتبیٰ ہوں گے. میرے آخری نبی آنے والے ہیں. اے آدم اس وقت 20 مرتبہ ان پر درود پڑھ لے تیرا مہر ادا ہو جائے گا. 20 مرتبہ کیا پڑھ لے؟ وہ حضرت آدم کو کہہ رہے اللہ. حضرت آدم کو 20 مرتبہ درود پڑھ لے تیرا مہر. حضرت آدم نے پڑھ لیا صلی اللہ علی محمد. بولو صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد 20 مرتبہ پڑھا. اللہ نے فرمایا اب آدم اور ہوا تم دونوں قریب ہو سکتے ہو لیکن ایک کام کرنا. ایک کام کرنا. تم میاں ہو، تم بیوی ہو، یہ ہسبینڈ ہے، یہ وائف ہے، یہ زوج ہے، یہ زوجہ ہے. اللہ نے کہا نکاح میں نے پڑھایا. ایک کام کرنا. ایک کام. کیا کام کرنا؟ کہا کہ وہ جنت کے کونے میں ایک پودا ہے. بولو جنت کے کونے میں اس میں 3 دانے ہیں. ایسا چھوٹا پودا ہے اور اس میں اگے ہوئے کتنے دانے؟ اللہ نے کہا بس وہ نہیں کھانے کا، باقی پوری جنت میں کھاؤ. بھائی جنت میں کتنے اچھے اچھے پھل ہوں گے. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے ہم بھی جائیں گے نا. نہیں بوٹاد والے موڈ میں نہیں ہے. کس کس کو جانا ہے جنت؟ حافظ عبد القیوم
یہ بوٹاد میں آتا ہوں نا میں, جنت کی بات کرتا تو یوں ہاتھ اٹھاتا ہے یار, آدھا موڑ ہے آدھا موڑ. اور میں سورت میں جب رہتا ہوں نا وہاں حالانکہ ہر جمعہ کو بیان کرتا ہوں, اکثر جمعہ میں پوچھتا ہوں میں, او بھائی جنت میں جا رہا ہو, سب یوں ہاتھ کرتے ہیں. اور یہاں بوٹاد میں نے دیکھا کچھ لوگ تو پیچھے یوں کر رہے ہیں. ایسا کرے گا تو حور بھی نہیں ملے گی. بھائی جنت میں پھل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے بولو نا, پھل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ نے جنت میں ہم جائیں گے نا تو وہ کیا بولتے ہیں, پوموگرینٹ, جس کو انار بولتے ہیں, انار. شاید آپ لوگ داڑم بولتے ہوں گے, داڑم. ہاں, وہ جب جائے گا نا جنت میں تو اللہ دیں گے, وہ داڑم دیں گے. تو کیا کہے گا معلوم, اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کہیں گے داڑم ہے, انار ہے. تو کہے گا اللہ یہ تو بوٹاد میں بھی ملتا تھا. کیا بولے گا, یہ تو بوٹاد میں بھی, ہاتھ اللہ دی رزقنا من قبل, قرآن میں لکھا ہے. کہے گا یہ تو میرے کو بوٹاد میں ملتا تھا, بس اتنا تھا. یہ بات جیب میں ہاتھ ڈال کے 20-25 روپیہ دینا پڑتا تھا, 50-100 روپیہ دینا پڑتا تھا, باقی ایسا ہی ہمارے بوٹاد میں ملتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے بوٹاد میں ملتا تھا, یہاں بھی وہی ملا, ہاتھ تو بڑھا کے دیکھ, کھانا تو شروع کر. وہ جیسا کھائے گا نا, وہ انار ہے نا, انار داڑم, وہ بڑا ہوتا جائے گا. بولو کیا ہوگا؟ بڑا ہوتا ہے. اور کہا بوٹاد میں کھایا, ختم, چھلکا پھینک دیا. ارے بولو چھلکا پھینک دیا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وہ اتو بھی متشابہا, شکل تو ہم نے ویسی دی ہے مگر ہاتھ تو بڑا. وہ جیسے بڑھائے گا نا وہ انار بڑا ہوگا, بڑا ہوگا, بڑا ہوگا, بڑا ہوگا, بڑا ہوگا, اور اس کا مزہ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. اتنا بڑا ہوگا کہ 10 جنتی اس میں بیٹھیں گے اور کھانا شروع کر دیں گے. بولو سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا. سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا, میرے ساتھ میں پڑھو نا سورہ رحمان. اللہ نے فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں انار ہوں گے, میوے ہوں گے, درخت ہوں گے. چلو ہم آ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام والا واقعہ. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا, میاں بیوی, ہسبینڈ وائف, ویری ویری ہیپی. بولو ویری ویری, کوئی ٹینشن بھائی, کوئی ٹینشن ہی نہیں نا جنت میں. کہا کمانے کا کون سا, نہ کمانے کا نہ دھمانے کا, اور کوئی اور عورت بھی نہیں, ایک ہی عورت اور ایک ہی مرد. اور اللہ نے سب کھاؤ پیو, خالی ایک پودا ہے, دانے کتنے اس کو کھانے کا نہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب ایک پودا ہے, پورا پودا سے بنا, دانے کتنے. وہ حضرت حوا جو تھی نا, وہ بار بار حضرت آدم کو, آدم اپنے شوہر کو, کیا ہوا, کیا کھانے کا. حضرت آدم کا ہی نہیں, اللہ نے سب کو دیا ہے ہم کو. شیطان ہے نا, شیطان, اس نے کیا دماغ میں بات ڈالا, وہ کھا لو تو جنت پرماننٹ ہو جائے گی, نہیں کھاؤ گے تو ٹیمپرری معاملہ رہے گا. وہ تم کو اللہ نے منع کیا نا, کیوں, کبھی بھی نکال دیں گے ٹیمپرری. ایک بار وہ کھا لو, اس کے بعد میں یہ جنت پرماننٹ تمہاری. تو حضرت حوا, آج بھی عورت ہی بھڑکاتی رہتی ہے, وہ حضرت حوا نے بار بار کھا لو نا, کتنے دانے, اور حضرت آدم نہیں. ایک دن حضرت حوا نے کھا لو, پوری جنت پرماننٹ ہو جائے گی, کتنی بڑی جنت ہے. اور حضرت حوا نے کہا تم کھاؤ نہ کھاؤ, میں تو جا رہی ہوں کھانے کے لیے. حضرت حوا گئی, کتنے دانے تھے, 2 کھاتے, کتنے, اور اب بچا کتنا, تو حضرت آدم نے کھا لیا. میرے کو کسی نے پوچھا تھا مولانا اسلام میں وراثت ملتی ہے, عورت کو سنگل ملتا ہے, مرد کو ڈبل ملتا ہے. آج اگر کوئی بڑا ہمارا گھر کا مر جاوے تو بیٹے کو کتنا ملے گا, ڈبل, اور لڑکی کو کتنا ملے گا, سنگل. تو میں کو کہا ایسا کیسا کہ لڑکی کو سنگل نے لڑکے کو ڈبل. میں نے کہا وہاں لڑکی ڈبل لے گئی, وہاں کتنے دانے, حضرت حوا نے کتنے دانے کھائی, 2, اور حضرت آدم نے کتنا کھایا, 1. بس میرے دوستو سچ بتانا, غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی. ارے بولو نا مسٹیک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اللہ نے منع کیا تھا نا, بولو نا اللہ نے منع کیا تھا نا, نہیں کھانا. بس اللہ ناراض ہو گئے, اللہ ناراض ہو گئے. اللہ نے کہا اب جنت نہیں, اب زمین پہ جانا ہوگا. اب کہاں جانا ہوگا, اب زمین پہ جانا ہوگا, اب جنت نہیں, اب جنت نہیں. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب جنت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غصے میں حضرت آدم کو بھی زمین پر بھیجا. اور کہاں بھیجا معلوم ہے, حضرت آدم کہاں ہے, زمین پر کہاں ہے, جہاں زمین میں کچھ نہیں تھا حضرت آدم آئے. یہ سری لنکا میں کولمبو پہاڑ ہے, سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام کیا ہے,
میں نے دیکھا نہیں کولمبو پہاڑ ہے، سنا ہے کولمبو پہاڑ ہے، آج بھی وہ پہاڑ پر پاؤں کے نشان آتے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور حضرت حوا کو وہاں نہیں اتارا، میاں بیوی سیپریٹ ساتھ میں نہیں رہیں گے، اللہ نے حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ کہاں اتارا؟ جو عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے ہم جدہ جاتے ہیں نا، یہ جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جدہ کے معنی آتے دادی اماں، ہماری دادی اماں کو کہاں اتارا گیا؟ وہاں جدہ میں اتارا گیا۔ اور اس کے بعد میں کیا ہوا معلوم؟ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے کپڑے اتار دو۔ وہ جو جنت سے کپڑے پہن کے آئے تھے نا، کہاں پر آئے تھے؟ زمین پہ، سری لنکا میں۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کپڑے اتارو، تو حضرت آدم نہیں، کپڑے مت اتارو، نہیں، کم سے کم جنت کا کپڑا تو رہنے دو، کپڑا تو رہنے دو۔ تو فرشتوں نے کہا جب جنت نہیں تو جنت کا کپڑا بھی۔ معلوم ہے حضرت آدم کے کپڑے اتارے گئے اور حضرت آدم مارے حیا، مارے شرم کے درخت کے پتے، جو درخت وہاں پہ تھے نا، ان کے پتے لیے اور اپنے اوپر باندھنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو یہ میں نہیں کہتا لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بولو کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میں آپ کو حوالہ دوں، پارہ نمبر، ارے بولو نا، اب تو بولو نا، پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ فرشتوں نے کہا کہ کپڑے اتارو۔ حضرت آدم نے درخت کے پتوں کو اپنے اوپر لپیٹا۔ اے میرے پیارو، اب پورا بوٹا دیے، پورا واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا، پوائنٹ پہ آ جاؤ کہ حضرت آدم پھر بہت روئے، بہت روئے، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ ہو گئی غلط۔ وہاں ہوا روئے، کہاں پہ؟ یہاں سری لنکا میں کون روئے؟ اور حضرت آدم چلتے جاوے، روتے جاوے، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ غلطی ہو گئی۔ میرے دوستو کتنی غلطی ہوئی؟ یعنی بولو نا، غلطی کتنی ہوئی؟ اور حضرت آدم کتنا روئے؟ حدیث میں لکھا فبقا آدم 300 سنین، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روئے۔ بولو پورا مجمع بولو، کتنے سال؟ غلطی کتنی؟ رونا کتنا؟ ہماری غلطیاں کتنی؟ اور رونا کتنا؟ رات کو موبائل پہ گندا گندا کام کرتا ہے۔ سچ بتاتا ہوں مولانا عبد القیوم، یہ ہمارا جوان موبائل پہ اتنا گندا دیکھتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا جوان اتنا گندا دیکھتا ہے کہ اگر اچانک اس کی ماں آ جائے، اگر اس کا موبائل لے لے نا، تو ماں بھی دیکھ کر کہے کاش یہ بچے کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اگر باپ دیکھ لے نا، اچانک باپ آوے اور دیکھے یہ میرا جوان بچہ 15 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا، کیا دیکھتا ہے؟ وہ باپ بھی زور کا تماچا مار کے کہے کہ تو مر گیا ہوتا کسی ایکسیڈنٹ میں تو اچھا ہوتا۔ اور رات کو دیکھتا ہے موبائل پہ 1 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے، توبہ نہیں کرتا۔ حضرت آدم سے ایک غلطی، توبہ کتنے سال؟ یہاں توبہ کیوں نہیں توبہ کرتا معلوم؟ کیونکہ آج کا توبہ کرو، کل واپس تو دیکھنا ہے۔ آج تو 2 ایپیسوڈ پورے ہوئے، ایپیسوڈ تو 32 ہے، کل تو تیسرا ایپیسوڈ دیکھنا ہے، پھر توبہ کرنا، پہلے چوتھا ایپیسوڈ تو دیکھو۔ اور مولانا عبد القیوم میں میرے کو ایپیسوڈ کچھ معلوم نہیں تھا، وہ تو میرے کو کیسے معلوم ہے، ایک جوان نے میرے کو کہا مولانا وہ ایپیسوڈ میں نا کیا گالیاں دیتے، ماں بہن کی گالیاں دیتے، تو میں کیا سمجھا کہ اس کو کوئی گالی دیتا ہے۔ میں تو کائے کو تیرے کو گالی دیتا ہے؟ کہا میرے کو تھوڑی دیتا ہے، وہ آپس میں ایپیسوڈ میں جو چلتا ہے نا، آپس میں جو پکچر چلتا ہے اس میں ایک دوسرے کو اتنی خراب ماں بہن کی گالی دیتے۔ میں بولا تو کیا کرتا ہے؟ تو میں سنتا ہوں۔ کتنے بجے؟ تو کہتا ہے رات کے وہ 2-2:30 بجے۔ سوچو جس گھر میں قرآن ہوگا، جس گھر میں کلمہ ہوگا، جس گھر میں نماز ہوگی، جس گھر میں کعبے کو یاد کیا جاتا ہوگا، جس گھر میں محمد کا نام لیا جاتا ہوگا، وہ رات کو 2-2:30 بجے ماں بہن کی گالیاں چلتی ہے وہ گھر میں۔ شرم نہیں آتی کہ میرے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، میرے گھر میں میری ماں ہے، میرے گھر میں میرے ابا ہے، میرے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، میرا باپ جنت کا دروازہ ہے، اور میرے گھر کے اندر رات کو 2:30 بجے میں ماں بہن کی گالیاں سنتا ہوں اور اچھا لگتا ہے میرے کو۔ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم باہر نکلتے تو ہم کو اور لوگ گالیاں سناتے ہیں، کیونکہ گالی سننے کی عادت ہو گئی ہے نا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر بولو حضرت آدم سے کتنی غلطی ہوئی؟ ایک۔ اور روئے کتنے سال؟ آپ کو معلوم ہے 300 سال کے بعد۔ ارے میرے پیاروں، ہمارے نبی تو کتنے پیارے، ہمارے نبی کتنے پیارے، وہاں حضرت آدم کو کتنا رلایا اللہ، کتنا رلایا؟ 300 سال تک رلایا۔ اور ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ اے میرا امتی غلطی ہو گئی نا، ہمارے نبی کہتے ہیں اے میرا امتی غلطی ہو گئی نا، جا مانگ لے اللہ سے، مانگ لے، تیرے آنکھ سے آنسو نکلے گا، ابھی تیرے گال پر بھی نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو کتنا پیار آیا ہمارے اوپر کہ تو اتنا روئے گا، اتنا یہاں سے آنسو نکلا، یہ گال پر آیا، جا اللہ تیرے کو معاف کر دے گا۔ وہاں حضرت آدم کو اللہ کتنا رلایا۔ اور 300 سال کے بعد بھی اللہ نے کیا پوچھا معلوم؟ تب کی آدم 300 سال کے بعد ایک صبح میں اللہ نے پوچھا آدم کتنا رو؟
आदम बताओ तुम रोगे, कितना रोगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया मालूम? कितने प्यार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तू मुझे पूछता है मैं कितना रोऊंगा? अल्लाह तू मुझे पूछता है मैं कितना रोऊंगा? अल्लाह जब तक तू माफ नहीं करेगा या जब तक मेरी मौत नहीं आएगी, या तो तू माफ कर दे तो मामला खत्म हो जावे, या तो तू मुझे मौत दे दे तो मामला खत्म हो जावे, वरना जब तक जिंदा रहूंगा मैं रोता रहूंगा, मैं कुछ नहीं याद करूंगा, सिर्फ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह को इतना प्यार आया, बोलो अल्लाह को इतना प्यार आया, अल्लाह ने एक दुआ दी, कहा आदम ये दुआ मैं देता हूं, एक बार मांग ले, एक बार मांग ले, तेरी गलती को माफ करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। एक जमाना आएगा तुझे जन्नत में भेज दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और आदम ये दुआ पढ़ ले, तुझे अपना नबी बना दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। वो दुआ जो अल्लाह ने किनको दी, आवाज नहीं आ रही है, किनको दी हजरत? वही दुआ कुरान में आती है, वही दुआ कुरान में आती है। और हमारे नबी अपने उम्मतियों को कहते हैं कि हजरत आदम 300 साल रोए, उसके बाद ये दुआ मिली, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, अल्लाह ने जन्नत का फैसला कर दिया, अल्लाह ने उनको नबी बना दिया। हमारे नबी कहते हैं मेरा उम्मती तू भी ये दुआ पढ़ ले, तू भी दुआ पढ़ ले, 300 साल रोने की जरूरत नहीं है हजरत आदम की तरह। हमारे नबी कहते हैं ये जो दुआ है ना, एक बार तू भी पढ़ ले, रोता रोता पढ़ ले, शर्मिंदगी के साथ पढ़ ले, ये समझ के पढ़ ले कि तू गुनहगार है, पढ़ ले, अल्लाह ताला तेरा भी जन्नत का फैसला करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरी भी इज्जतों का फैसला करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरे भी गुनाहों को माफ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। और वो दुआ कहाँ पर आ गई? बोलो कहाँ पर आ गई? कुरान में। कौन कौन मेरे साथ में पढ़ेगा वो दुआ? लेकिन कैसे पढ़ने का? ऐसे ही नहीं पढ़ लेने का, पहले सोचो सोचो। बहुत गुनहगार, ना कोई छोटा गुनाह छोड़ा, ना कोई बड़ा गुनाह छोड़ा। जैसे शैतान ने हमको खिलौना बना के रखा है, जो चाहता है वो हमारे पास करवाता है। आज पूरा मोटा, मेरी माँ बहनें बेटियाँ आप सब एक बार अपने दिल को नरम करके ये दुआ पढ़ो, इसी घड़ी अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे जन्नत का फैसला कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी इज्जतों का फैसला करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी दुआ? पूरा मजमा पढ़ेगा। कौन सी दुआ? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। मेरे दोस्तों, अगर ये दुआ याद ना हो ना, इसका तर्जुमा याद होना चाहिए। इसमें अल्लाह क्या कहते हैं? मेरा बंदा कहते हैं रब्बना, बोलो रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह मैं गुनहगार, बोलो अल्लाह मैं, अल्लाह बहुत बड़ा पापी, अल्लाह बहुत बड़ा मुजरिम। और आगे व इन लम तगफिर लना, अल्लाह अगर तू माफ नहीं करेगा, आज नहीं माफ करेगा, व तरहमना, अल्लाह अगर आज तू रहम नहीं करेगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हमसे बढ़ के नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह माफ कर दे। बोलो अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। एक बार पढ़ लो, सब लोग पढ़ लो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं। बोलो बेशक अल्लाह हम गुनहगार हैं। अल्लाह अगर तूने माफ न किया, तूने रहम न किया, हमसे बढ़कर नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं होगा। ए अल्लाह तू हमें माफ कर दे। बोलो आमीन। अल्लाह तू हमें माफ कर दे। बोलो आमीन। तो ये मुहर्रम, ये जो दुआ मिली हजरत आदम की तौबा, बोलो कबूल हो गई। ये आशूरे का दिन 10वीं मुहर्रम आ रहा है, हमारा भी आ रहा है। आशूरे का दिन आ रहा है ना, ये आएगा इतवार को। बोलो कौन सा? अभी मौलाना अब्दुल कय्यूम बता रहे थे आशूरे का रोजा, तो ये इतवार को वो दिन आएगा। अभी जो संडे आएगा ना, वो हमारा 10वीं मुहर्रम होगा। वही दिन था हजरत आदम की तौबा कबूल हो गई और जन्नत का फैसला हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, एक और दुआ बताओ, अगर आप लोग टेंशन में हो तो बताओ। टेंशन है बीवी का, बच्चों का, कारोबार का, कर्जे का, समाज का, सोसाइटी का, कम्युनिटी का, एकदम रिलैक्स हो के टेंशन है। अरे यार तुम बोलते नहीं भाई आप लोग पे यार। ये क्या औरतों को भी जमा किया है? औरतें, आपकी बीवियां हैं, घर नहीं बोलता, यहाँ भी नहीं बोलता। हाफिज मोहसिन, क्या मामला है? तेरा भी मामला गड़बड़ है? ये बीवी का मामला, हाफिज अब्दुल कय्यूम, अब आप तो माशाल्लाह बड़ी उम्र के हो गए, मैं भी बूढ़ा हो गया अभी, लेकिन ये बीवी का मामला बड़ा अजीब है। वो मेरे पास तावीज़ लेने आते हैं। क्या लेने? और लाइन भरपूर, जबरदस्त लाइन, और मैं खुद हैरान कब खत्म होगा, कब पूरा होगा। इतने में एक जवान आया, मेरे ख्याल से 25 साल या 30 साल के बीच का होगा, आया मेरे पास आया और ये सामने कुर्सी पे बैठ के झाड़े मार के रोए। मैंने कहा भाई तू रोना बंद करेगा तो तेरा प्रॉब्लम सुनूंगा ना, तू रोता ही रहेगा तो क्या मैं तेरा थोबड़ा देखते रहूंगा? अब वो रोना, अरे भाई तू रोना तो बंद कर, और रोए जा रहा है। फिर मैंने कहा अरे प्रॉब्लम तो बता। रोते रोते बोलता है बीवी भाग गई। तुम लोग क्या बोलते? बैरी बोलते हैं? बैरी नहीं गई, अरे बीवी भाग गई। हो गया
تو میں نے کہا بیوی بھاگ گئی تو اس کو موبائل پہ فون کر، موبائل تو ہوگا نا اس کے پاس. کہا ہے میرے کو بلاک کر دیا ہے. تو میں نے کہا کم وقت روتا کائے کو ہے؟ اس کے ماں باپ کو فون کر، ماں باپ کو بولا آؤ آ کے صلح کراؤ، اپنی بیٹی کو بھیجو. اور ماں باپ تو میرے کو مارنے کی دھمکی دیتے. میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہا اسی لیے تو قاری صاحب تمہارے پاس آیا، کچھ ایسی تعویذ دے دو نا، کوئی تعویذ دے دو نا. اب سننا برابر سننا حافظ عبد القیوم، میں برابر سنا اس کی بات کو. میں نے دیکھا روتا بہت ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا. تو مجھے بہت روتے روتے میں نے کہا کیا ہوا کہ واپس میرے کو بتا. تو کہتا ہے 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. یعنی باقی کتنا ٹائم ہوا؟ 3. بولو نا ساتھ میں بولو نا، آپ کی تھوڑی بھاگی، آپ کو ٹینشن میں ہو. کیا بولتا ہے؟ 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں. میں نے کہا 34 سال ہو گئے جاتی نہیں. میں نے کہا تیرے کو 3 مہینہ وہ آتی نہیں، میری بیوی 34 سال ہو گئی، ویکیشن میں بھی ماں کے گھر پہ نہیں جاتی ہے. اور ابھی معلوم ہے میری بیوی نے گئے ہفتے کی بات ہے، میرے کو آ کے بولتی ہے صبح صبح میں آج کون سا دن ہے؟ اب کون سا دن ہے؟ میں نے کہا بدھ کا دن ہے. وہ بدھ کا دن تھا تو میں نے کہا آج بدھ کا دن، وینسڈے. کہتی میں یہ تھوڑی پوچھتی ہوں، وہ تو میرے کو بھی معلوم ہے کہ آج بدھوار ہے. تو میں نے کہا کون سا؟ میرے کو بولتی ہے آج اپنا اینیورسری ڈے ہے. میرے کو بولتی ہے اینیورسری ڈے یعنی شادی کا دن ہے، اور تم کو معلوم ہے 34 سال ہو گئے. تو میرے کو کہتی ہے آج رات کو تو کہیں باہر کھانے جائیں گے، آج میں کھانا نہیں پکاؤں گی. میں نے کہا مالیگاؤں بیان ہے. ابھی یہ بس اٹھا نہایا دھویا نے میں چلا. کہاں چلا؟ وہ مالیگاؤں تو بہت دور ہے. میں نے کہا مالیگاؤں جا کہ آج بھی تم نے بیان رکھا، تم کو نہیں معلوم کہ اینیورسری ڈے. میں نے کہا 34 سال سنبھالا وہی شکر مان لینا بھائی. 34 سال آپ بھی جا کے گھر پہ بولنا، بولو گے؟ ہاں میری بھی بیوی نہیں اس لیے بول رہا ہوں. میرے پیاروں، یہ میں نے آپ کو تھوڑا ہنسایا، اس لیے ہنسایا کہ محرم مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے. قسم اللہ کی یہ مہینے میں زندگی نہیں بدلے گی تو کب بدلے گی ہماری زندگی؟ اس لیے آج ارادہ کر لو، سب سے پہلا ہم مانگیں گے. کس سے مانگیں گے؟ اللہ. حضرت آدم نے بھی کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. ہم بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ. پورا مجمع ساتھ میں بولے. کرنے دھرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ میرے ساتھ میں بولے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد. پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج. آواز سے بولو اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت. لم یلد، بولو لم یلد ولم یولد، نہ ابا بنے نہ بیٹے بنے نہ جنے گئے. ولم یکن له کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. بولو نا اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. آپ کو معلوم ہے حضرت یونس، بولو کون؟ نام سنا نا حضرت یونس. ہاں اللہ نبی بنائے. بولو اللہ ان کو، اور بھرپور جوانی میں نبی بنے. حضرت یونس بالکل جوان، لمبے چوڑے ہٹے کٹے خوبصورت، اور اللہ نے کیا بنایا؟ نبی. لیکن وہ زمانے میں نبی جو بنتے تھے نا ایریا وائز، علاقہ وائز، ملک وائز.